آج کی یہ مختصر سی گفتگو اس مجلس میں اپنی ان ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو آج کی اس بابرکت مجلس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہم سب کو جو سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جانتے ہیں کہ انتہائی قریب ہے وہ مہینہ جس مہینے کی برکت اور جس مہینے میں نازل ہونے والی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات کو سامنے رکھتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا، اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، آپ نے شعبان تو مجھے نصیب فرمایا ہے، ہمیں نصیب فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان تک بھی داخل کر دے، ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نیکیوں کے خزانے، رحمتوں کے خزانے، برکتوں کے خزانے، اپنی خاص عنایات اس مہینے کے ساتھ وابستہ کی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ ہوتی تھی کہ اللہ وہاں تک پہنچا دیں، ہم ان نیکیوں کے خزانوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ دراصل اپنی امت کو درس دے رہے تھے کہ تم بھی اس طرح طلب رکھنا اور تڑپ رکھنا اور مانگتے رہنا، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک دن سے اگلے دن میں داخل ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کتنے ہی ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو سویا ہے تو ہمیشہ کے لیے سو ہی گیا ہے، پھر وہ قیامت کی صبح کو اٹھے گا اور اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے اگلے دن کی صبح نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ وقت اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارا اس میں بس نہیں چلتا۔ اگر بس چلتا تو آج کتنے ہی لوگ جو پچھلے رمضان میں یا شعبان میں موجود تھے آج میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور نہ جانے ابھی جتنے دن باقی ہیں کتنے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری دعا دہراتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے، ہمیں رمضان نصیب کر دے۔ اتنا مبارک مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان نفل ادا کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ نہیں، نفل نہیں، آپ اس کے کھاتے میں، آپ اس کے نامہ اعمال میں یہ درج کرو کہ اس نے نفل نہیں ادا کیا بلکہ فرض ادا کیا ہے، فرض ادا کر دیا، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا۔ اور اگر ایک انسان کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ نہیں، آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ ایک فرض ادا کیا اس نے، بلکہ اس کے فرض کو بڑھا کے 70 فرض تک بڑھا دو۔ 70 کا مطلب یہ ہے کہ لا محدود اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دو۔ تو کتنی بڑی رحمتیں ہیں اس مہینے میں کہ ایک نفل فرض کا درجہ اختیار کر لے اور ایک فرض لا محدود اجر و ثواب کا درجہ اختیار کر لے۔ تو ایسے مہینے کی آمد سے پہلے ہم اصل میں یہ سوچیں کہ اس کی رحمتوں کو سمیٹا کیسے جا سکتا ہے، اس کی برکتوں کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اجر و ثواب سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے رمضان میں تو بہت ساری عبادات ہیں، ہم بجا لائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے بجا لائیں گے، اللہ کی توفیق سے کریں گے۔ اس میں تراویح بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اور اس میں پورے دن کا روزہ بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادات اللہ کی توفیق سے ہم کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آج آپ کو اس تھوڑے سے وقت میں مختصر گفتگو میں ایک ایسی عبادت بتاؤں، اس کی طرف توجہ دلاؤں جو عبادت آپ کو پہلے سے معلوم تو ہے، لیکن میں اس کی ترغیب دے دوں اور میں اس کی فضیلت سے مکمل طور پر آپ کو آگاہ کروں، اور خود بھی ارادہ کروں اور آپ سے بھی گزارش کروں کہ آپ بھی ارادہ کریں کہ یہ عبادت آپ رمضان میں بجا لاتے رہیں، بلکہ زندگی بھر اس عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس عبادت کی طرف میری توجہ کیوں گئی؟ اس لیے
کہ باقی جتنی بھی عبادات میں نے ابھی بتائی ہیں تھوڑی سی، جو عبادات ہم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، بھلائی اور خیر کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ساری عبادات کرنے کے بعد امید تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے، لیکن یقین سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو بس میری نماز قبول ہو گئی، یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ بس اتنا ہر ایک کہے گا کہ اللہ میں نے نماز ادا کر دی ہے تو اس کو قبول کر لے، امید امید امید۔ لیکن ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسی عطا کی ہے، اس امت کو ایسی عطا کی ہے کہ جس کے کرنے والے کو اس چیز سے باخبر کر دیا گیا کہ اس کے کرنے کے بعد کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ قبول نہیں ہوئی، کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ قبول نہیں ہوئی۔ جب وہ عبادت کرنے والا وہ عبادت کرتا ہے تو فوراً وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قبول ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب کے ہاں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہوگی کہ جو بیک وقت اللہ کہے میں نے قبول کر لی اور اللہ کا محبوب فرمائے میں نے بھی قبول کر لی۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان، وہ بندہ، وہ بندی، وہ مرد، وہ عورت، وہ امتی کہ جب وہ عبادت بجا لاتا ہے، عبادت کرتا ہے تو عرش سے آواز آئے میں نے تیری عبادت قبول کر لی، اور فرش سے گنبد خضرا سے آواز آئے اے میرے امتی میں نے بھی تیری عبادت قبول کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے۔ وہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت جسے ہم درود و سلام کہتے ہیں، جسے ہم درود پاک کہتے ہیں، جسے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم درود بھیجنا کہتے ہیں۔ یہ وہ اتنی اونچی عبادت ہے، اتنی بلند عبادت ہے، اتنی پاکیزہ عبادت ہے، اتنی فضیلتوں والی عبادت ہے، رحمتوں اور برکتوں والی عبادت ہے کہ ایک انسان جب اپنی زبان سے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جوں ہی اس کا درود پاک مکمل ہوتا ہے ایک عجیب نورانی روشنی عرش سے جا ٹکراتی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کہتا ہے اے میرے بندے، اے میری بندی، تو نے میرے محبوب کے اوپر درود پاک بھیجا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، میں نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اور جو ہی عرش سے آواز آتی ہے، فرش پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زبان سے نام لے کے فرشتہ بتاتا ہے، فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے فلاں کی بیٹی، فلاں کے بیٹے نے آپ کے لیے درود کا تحفہ بھیجا ہے، آپ کے لیے درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے میں نے اس کو قبول کر لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ درود شریف عبادت کا وہ حسین پھول ہے، درود شریف عبادت کا وہ خوبصورت پھول ہے جو کبھی بھی کھلنے کے بعد مرجھاتا نہیں۔ دنیا کے پھول تو مرجھا جاتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں باغوں کے اندر، نرسریوں کے اندر پھول کھلے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، حسین ہیں، ان کے اندر رنگت ہے، ان کے اندر نزاکت ہے، ان کے اندر خوشبو ہے، لیکن کچھ ہی دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو انسان درود بھیجتا ہے وہ ایسا پھول ہے، ایسا پھول ہے، ایسا پھول کھل جاتا ہے کہ جو کبھی بھی مرجھاتا نہیں ہے، ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ اور درود پڑھنے والے انسان کی چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا پیارا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران مجھے اور آپ کو سلام بھی سکھایا اور درود بھی سکھایا۔ ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب یہ جملہ نکلتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ایک پھول کھلتا ہے، بلکہ اس جملہ کہنے والے کی زبان اتنی مبارک ہو جاتی ہے، اس کا منہ اتنا مبارک ہو جاتا ہے کہ اس کی خوشبو مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، ساری دنیا کے اندر اس کی خوشبو کی مہک پہنچ جاتی ہے۔ اتنا پاکیزہ وظیفہ ہے، اتنی پاکیزہ عبادت ہے، اتنی اونچی عبادت ہے کہ ساری کی ساری کائنات کے اندر اس درود کی خوشبو پھیل جاتی ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ پھیلے، جس ذات کے لیے وہ درود بھیجا گیا یا پڑھا گیا ہے ان کا تو وجود ہی خوشبو سے معطر رہتا تھا، جن کے پسینے سے خوشبو کے وہ حلے کھلتے تھے
کہ مکے اور مدینہ کی گلیوں میں جدھر کو جاتے تھے تو لوگ ان کی خوشبو سے پتہ چلا لیتے تھے کہ ادھر سے حضور گزرے ہوں گے، ادھر سے اللہ کے محبوب گزرے ہوں گے۔ تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس قدر معطر تھا اللہ کی عطا کی ہوئی خوشبو سے، تو جو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے درود پڑے گا تو اس کی زبان کتنی معطر ہوگی، زبان کتنی پاکیزہ ہوگی۔